نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے چینل بنایا تھا الحمدللہ ہم اس مقصد کے لیے رواں دواں ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے جو نورانی قاعدہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، جو نورانی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے 10 لیسن انشاءاللہ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اب ہم نے اس کے ساتھ ساتھ علم تجوید کو بھی پڑھنا ہے، علم تجوید کو بھی سیکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک علم تجوید کے بارے میں ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، چنانچہ اس کے بعد آج یہ پہلا ویڈیو ہے، یعنی لیسن نمبر 1 ہے علم تجوید کے بارے میں۔ تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں سب سے پہلے تجوید کا مقدمہ جاننا ہے، یعنی کہ تجوید کا جو فائدہ ہے، تجوید کی غرض ہے، تجوید کے معنی کیا ہیں، تجوید کی تعریف کیا ہے، تجوید کا حکم کیا ہے، اور باقی آج ہمارے اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی اور یہی ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تجوید کے کیا معنی ہیں۔ تجوید کے معنی ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی کہ تحسین پیدا کرنا، خوبصورتی لانا۔ چنانچہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو عمدے طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ معنی ہوئے تجوید کے۔ اور تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تمام حروف کو اپنے اپنے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، ہر حرف کا جو بھی مخرج ہے، جو بھی ان کی صفات ہیں وغیرہ، ان تمام کے ساتھ ان صفات کے ان مخارج کی رعایت کرتے ہوئے ان تمام حروف کو ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ اور تجوید کا موضوع کیا ہے، یعنی کہ تجوید کے اندر کس چیز پر بات ہوتی ہے، کلام کس چیز پر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، تجوید کا موضوع ہے قرآن کریم کے حروف تہجی۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر جو بھی حروف آئے ہیں، ان تمام کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں ان کو پڑھنے کے، ان کو اس لیے ہم اس کو جانیں گے۔ وہ کس میں جانیں گے؟ علم تجوید میں۔ تو یہی علم تجوید کا موضوع ہے۔ اب تجوید کی غرض کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ چنانچہ ہم اسی لیے تجوید کو سیکھ رہے ہیں، اسی لیے تجوید کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم جب آئندہ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو اس میں ہم ان تمام غلطیوں سے محفوظ رہیں جن غلطیوں کے کرنے سے، یعنی کہ جن غلطیوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا مکروہ یا حرام ہے۔ اور وہ چیزیں ہمیں کون بتائے گی؟ وہ تمام چیزیں، وہ تمام قاعدے و قانون ہمیں علم تجوید بتائے گی۔ اور اس کے بعد تجوید کا ہمیں کیا فائدہ ہے، یعنی تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تجوید پڑھنے کے بعد سعادت دارین، یعنی کہ دونوں جہاں میں نیک بختی حاصل کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنا، جو ہم قرآن پڑھیں گے تجوید کے ساتھ اور تمام مخارج وغیرہ کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر، اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور تجوید کا حکم کیا ہے، یعنی کہ کتنا علم تجوید سیکھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اتنا علم تجوید سیکھنا ہے جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، یہ فرض عین ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے اتنا علم تجوید سیکھنا فرض عین ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ جس سے وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکے۔ اور پھر پورا علم تجوید سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے ہر مسلمان پر، لیکن اتنا علم تجوید سیکھنا جس کے لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکے وہ فرض عین ہے۔ اور تجوید کا مرتبہ کیا ہے، یعنی جو باقی علوم ہیں ان تمام علوم میں تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے۔ باقی جو جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے سب سے اوپر کون ہے، سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ علم تجوید کی غرض کیا ہے، علم تجوید کے معنی کیا ہے، علم تجوید کی تعریف کیا ہے، علم تجوید کا فائدہ کیا ہے، علم تجوید کا حکم کیا ہے۔ باقی یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی، تو اس کو الحمدللہ ہم نے اچھے سے جانا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھیں اور خوب اچھے سے ذہن میں بٹھائیں، اور انشاءاللہ آئندہ دوسری ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔